نماز عصر کے تعقیبات کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ جو دلوں کے خیالات سے باخبر ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو گناہوں کو شمار کر لیتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ جس پر زمین و آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے مجھے اپنی نعمتوں کا کفران کرنے والا اور اپنے فضل و کرم کا منکر نہیں بنایا ہے۔ سارا خیر اسی میں ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے تمام مخلوقات پر اپنی حجت تمام کر دی ہے، چاہے وہ اطاعت گزار ہوں یا نافرمان۔ اس کے بعد وہ رحم کرے تو اس کا احسان ہے، اور عذاب کرے تو یہ بندوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی منزلت بلند اور اساس رفیع الشان ہے، اس کے ارکان مستحکم اور اس کی سلطنت باعزت ہے، اس کی شان عظیم اور اس کا برہان واضح ہے۔ وہ رحیم و رحمان بھی ہے اور منعم و محسن بھی ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے کو ان تمام مخلوقات سے پوشیدہ کر رکھا ہے جنہیں حقیقت ربوبیت اور قدرت وحدانیت کی بنا پر دیکھ رہا ہے، لہٰذا نگاہیں اس تک پہنچ نہیں سکتی ہیں اور خبریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، کوئی مقدار اس کا تعین نہیں کر سکتی ہے اور کوئی اعتبار اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ جبار ہے۔ خدایا تو میری منزل کو دیکھ رہا ہے اور میرے کلام کو سن رہا ہے، میرے امور کی خبر رکھتا ہے اور میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ تجھ پر میرا کوئی مسئلہ مخفی نہیں ہے، میں نے اپنے مطالبات میں تیری ہی طرف دوڑ لگائی ہے اور اپنی حاجتوں کا تجھ ہی سے تقاضا کیا ہے، اپنے سوال کے لیے تجھ ہی سے فریاد کی ہے اور تجھ سے بھی اپنے فقر و فاقہ، ذلت و تنگی اور سختی و مسکینی کی بنا پر سوال کیا ہے، اور تو ہی وہ پروردگار ہے جو مغفرت کے ذریعہ کرم کرنے والا ہے۔ خدایا تجھے عذاب کرنے کے لیے میرے علاوہ افراد بھی مل جائیں گے، لیکن مجھے بخشنے کے لیے تیرے علاوہ کوئی نہ ملے گا۔ تو میرے عذاب سے بے نیاز ہے، لیکن میں تو بہرحال تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اب میں اپنے فقر اور تیری بے نیازی کی بنا پر تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اور تیری قدرت کاملہ اور اپنی کمزوری کی بنا پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں کہ میری دعا کو ایسی دعا بنا دے جس کے ساتھ تیری قبولیت ہو، اور میری مجلس کو ایسی مجلس بنا دے جس کے ساتھ تیری رحمت ہو، اور میری گزارش کو ایسی گزارش بنا دے جس کے ساتھ کامیابی بھی ہو۔ خدایا میں جن امور کی سختی سے خوف زدہ ہوں انہیں آسان بنا دے، اور جن اشیاء کی عاجزی سے ڈر رہا ہوں ان میں وسعت پیدا کر دے، اور مخلوقات میں جو بھی میرے بارے میں برا ارادہ رکھتا ہو اسے مغلوب بنا دے۔ آمین اے بہترین رحم کرنے والے۔ خدایا میں جس امر کی شدت سے خوف زدہ ہوں اسے آسان بنا دے، اور جس چیز کے رنج سے ترسا ہوں اسے دور کر دے، اور جس کی تنگی سے ڈر رہا ہوں اس میں سہولت پیدا کر دے۔ آمین اے رب العالمین۔ خدایا میری سماعت و بصارت اور میرے تمام اعضاء و جوارح سے خود پسندی، ریاکاری، تکبر، ظلم، حسد، کمزوری، شک، ضعف، تکلیف، بیماری، بے چارگی، مکر، دھوکہ بازی، بلا اور فساد کو دور کر دے، اور میرے رخ کو ان چیزوں کی طرف موڑ دے جن میں تیری رضا اور پسندیدگی ہو، اے بہترین رحم کرنے والے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف کو سکون عطا فرما، میری معصیت کا علاج کر دے، مجھے فقیری میں بے نیازی عطا فرما دے،
میری حاجتوں کو آسان کر دے، مجھے لغزشوں سے بچا لے، میری پراگندگی کو اجتماع میں تبدیل کر دے، میرے لیے تمام اہم امور میں کافی ہو جا، چاہے وہ غیب ہوں یا حاضر، اور ان تمام امور کے بارے میں کافی ہو جا جن کے لیے میں تجھ سے خوف زدہ ہوں، اے بہترین رحم کرنے والے۔ خدایا میں نے اپنے امور کو تیرے حوالہ کر دیا ہے اور اپنے کو تیری پناہ میں دے دیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے کی بنا پر اسے تیرے سپرد کر دیا ہے کہ میں تجھ سے خوف زدہ اور ہراساں بھی ہوں اور تیری مغفرت کی طمع بھی رکھتا ہوں۔ تو وہ خدائے کریم ہے جو امیدوں کو منقطع نہیں کرتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت سے مایوس نہیں کرتا ہے۔ میں حضرت ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، عیسیٰ روح اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے اپنے روئے کریم کو موڑ نہ لینا یہاں تک کہ تو میری توبہ کو قبول کر لے، میرے آنسوؤں پر رحم فرما اور میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے بہترین رحم کرنے والے اور سب سے بہتر حکیمانہ فیصلہ کرنے والے۔ خدایا میرے ظالموں سے میرا انتقام لے لینا اور میرے دشمنوں کے مقابلہ میں میری امداد فرمانا۔ خدایا میری مصیبت کو میرے دین میں نہ قرار دینا اور میرے لیے دنیا کو اہم ترین مقصد اور انتہائی علم نہ قرار دینا۔ خدایا میرے اس دین کی اصلاح فرما دے جو میرے امور کا سہارا ہے، اور میرے لیے اس دنیا کو صالح بنا دے جس میں میری زندگی ہے، میری اس آخرت کی بھی اصلاح کر دے جدھر پلٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو ہر خیر میں اضافہ کا سامان بنا دے اور موت کو ہر شر سے بچنے کی منزل قرار دے دے۔ خدایا تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو دوست بھی رکھتا ہے، تو اب مجھے معاف کر دے اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میں خیر رہے، اس کے بعد اگر موت ہی میں خیر ہو جائے تو پھر موت بھی دے دینا۔ میں تجھ سے حاضر و غائب ہر معاملہ میں تیرا خوف چاہتا ہوں اور رضا و غضب ہر منزل پر انصاف چاہتا ہوں۔ خدایا مجھے فقیری اور مالداری دونوں میں میانہ روی عطا فرما، اور وہ نعمت دے دے جو فنا نہ ہو، اور وہ خنکی چشم عطا کر دے جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ میں تیرے فیصلے سے رضامندی چاہتا ہوں اور تیرے جمال کی طرف نظر کرنے کی لذت کا طلبگار ہوں۔ خدایا میں تجھ سے اپنے امور کی اصلاح کے لیے طالب ہدایت ہوں اور اپنے ہی نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خدایا میں نے بدترین اعمال انجام دیے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دینا کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ خدایا میں تیری عافیت میں عجلت، تیری آزمائشوں پر صبر اور دنیا سے نکل کر تیری رحمت کی طرف جانے کا طلبگار ہوں۔ خدایا میں تجھے تیرے ملائکہ اور حاملان عرش کے ساتھ تمام مخلوقات زمین و آسمان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا صرف تو ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندہ اور رسول ہیں۔ میرا سوال بھی اسی لیے ہے کہ ساری حمد تیرے لیے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تو آسمان و زمین کا موجد ہے۔ اے وہ معبود جو ہر شے کے وجود کے پہلے سے ہے اور ہر شے کا وجود دینے والا ہے اور اس وقت تک رہنے والا ہے جب کوئی شے نہ رہ جائے۔ خدایا میری نگاہ تیری رحمت کی طرف لگی ہوئی ہے اور میرا ہاتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا ہوا ہے، لہٰذا میرے سوال کو محروم جواب نہ رکھنا اور میرے اوپر استغفار کے بعد عذاب نہ کرنا۔ خدایا مجھے معاف کر دے کہ تو میری کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اور مجھ پر عذاب نہ کرنا اگرچہ تو مجھ پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اپنی رحمت کے سہارے اے بہترین مہربانی کرنے والے۔
پروردگار اے وسیع رحمت اور نفع بخش، بلند ترین صلوات کے مالک، اپنے عزیز ترین اور اپنے محبوب ترین آبرومند بندہ پر رحمت نازل فرما، جو تیرا بندہ بھی ہے اور تیرا رسول بھی ہے اور تیرے عظیم ترین وسائل کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ صلوات ان تمام صلواتوں میں جو شریف ترین، کامل ترین، بلند ترین، عظیم ترین اور گرامی ترین ہے، جو تو نے اپنے دین کے کسی مبلغ اور اپنے وحی کے کسی امین پر نازل کی ہے۔ خدایا، جس طرح تو نے ان کے ذریعہ گمراہیوں کا سدباب کیا ہے اور ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب ان کے طریقہ کار کو ہمارا طریقہ کار بنا دے اور ان کے دلائل و براہین کو ہمارے لیے سبب یقین بنا دے، تاکہ انہی کا اتباع کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ خدایا، تیرے لیے اتنی حمد ہے جس سے ساتوں آسمان اور ان کے سارے طبق، ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان کے علاقے، رب کریم کے عرش کی ساری گنجائش، مالک غفار کی میزان کی ساری وسعتیں، رب قہار کے کلمات کی ساری تعداد اور جنت و جہنم کی ساری وسعت بھر جائے۔ وہ ہم جو قطرات آب اور ذرات خاک کے برابر ہو اور تمام دیدنی اور نادیدہ اشیاء کے ہم عدد ہو۔ خدایا، اپنی صلوات، برکات، احسانات، مغفرت، رحمت، رضا، فضل، سلامتی، ذکر و نور، شرف و نعمت اور تمام پسندیدہ نیکیوں کو محمد و آل محمد کے لیے اس طرح قرار دے دے جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات و برکت و رحمت نازل کی ہے کہ تو صاحب حمد بھی ہے اور صاحب عظمت بھی ہے۔ خدایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم ترین وسیلہ اور آخرت میں شریف ترین جزا عنایت فرما دے، تاکہ تو روز قیامت ان کے شرف کا اظہار کر سکے۔ اے ہدایتوں کے پروردگار، خدایا محمد و آل محمد پر اور اپنے تمام ملائکہ و انبیاء و مرسلین پر رحمت نازل فرما۔ سلام جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و حاملان عرش و ملائکہ مقربین و کرامن کاتبین، جو نام اعمال کے مرتب کرنے والے ہیں، اور مقربان بارگاہ احدیت پر، اور سلام تیرے تمام فرشتگان رحمت پر۔ سلام ہمارے بابا آدم اور ہماری مادر گرامی حوا علیہم السلام پر، سلام تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر، سلام تمام مرسلین عظام پر۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور کوئی قوت و طاقت اس خدا علی و عظیم کے علاوہ نہیں ہے۔ میرے لیے وہی خدا کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے۔ اللہ حضرت محمد و آل محمد پر کثیر صلوات و سلام نازل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔